بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ تعمیر خودی میں میں ہوں آپ کے ساتھ ارم حسن۔ دنیاوی زندگی میں ہم بہت سے ایسے کام سر انجام دیتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ مثلاً جب آپ کو کسی جگہ دعوت پر بلایا جاتا ہے تو آپ اچھا سا لباس پہن کر جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے اچھے لباس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنے دوستوں کی دعوت کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت پرتکلف کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں اور کمرے کو بہت خوب سجاتے ہیں۔ یہ بھی ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے۔ اگر اپنے لیے کرتے تو پھر گھر کے اندر والے کمروں، بچوں کے بیڈ روم وغیرہ بھی اسی طرح سجاتے جیسے مہمانوں کا کمرہ سجایا جاتا ہے، اور مہمانوں کے لیے کھانا بھی بڑا پرتکلف اور خاص ترتیب سے سجایا ہوا ہوتا ہے، خاص مینیو ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ ایسا اہتمام اپنے عام کھانوں میں ہم نہیں کرتے۔ یہی نہیں بلکہ اگر مہمانوں میں کوئی اہم شخص ہوگا تو اسی نسبت سے کھانوں اور دیگر انتظامات کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی شخص ہمارے لباس یا گھر کی سجاوٹ یا ہمارے کھانے کی تعریف کرتا ہے تو ہمارا دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگوں سے ویسے ہی پیش آؤ جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ دیکھیے کتنی اچھی اور خوبصورت نصیحت ہے، یعنی کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں تو ویسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے اچھے کام کی تعریف کریں، ان کے اچھے عمل کو سراہیں۔ لہذا جب ہم اپنے کسی قریبی دوست کو خوبصورت لباس میں دیکھیں تو اس کی ضرور تعریف کریں، اپنے اچھے جملے استعمال کریں۔ اور یہ اگر کسی دن کوئی شخص آپ سے ملنے آتا ہے، اس کے کپڑوں سے آپ کو ایک مخصوص خوشبو آتی ہے تو آپ اس کی ضرور تعریف کریں، اس پر اپنے تاثرات کا اظہار کریں، کیونکہ اس نے یہ خوشبو یقیناً آپ ہی کی خاطر لگائی ہوگی، آپ سے ملنے کے لیے لگائی ہوگی۔ آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ کتنی اچھی خوشبو ہے، آپ کا ذوق بہت اچھا ہے، تو یہ سن کر وہ شخص خوش ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص اگر ہمیں کھانے پر بلاتا ہے تو بھی ہمیں اس کے کھانے کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کھانے کو تیار کرنے کے لیے اس کی والدہ نے، اس کی بیوی، اس کی بہن نے کئی گھنٹے باورچی خانے میں کھڑے ہو کر گزارے ہوں گے۔ دیکھیے صرف آپ کی خاطر یا دوسرے مہمانوں کی خاطر جن میں آپ بھی شامل ہوں گے، یا اگر آپ کا میزبان بالفرض کرے بازار جا کر بھی ہوٹل سے کھانا یا سامان خرید کر لایا ہوگا تو بھی وہ تعریف کا مستحق ہے اور شکریہ کے جملے سے کہنے چاہیے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے جو کچھ محنت کی آپ اس کے ممنون ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی دوست کے گھر میں داخل ہو تو وہاں زیب و زینت کا کوئی سامان دیکھیں جو ہماری آنکھوں کو اچھا لگے تو ہمیں اس کی ضرور تعریف کرنی چاہیے اور اس کے ذوق جمیل کی داد دینی چاہیے۔ لیکن دیکھیں، ہمیں اس تعریف کرنے کے معاملے میں ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں مبالغہ آرائی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ جو چیز نہیں بھی ہو ہم اس کی بھی تعریف کیے جا رہے ہیں، تو اس سے سامنے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ اس پر طنز کر رہا ہے۔ بالفرض اگر کسی عام محفل میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو مجلس ہے اس سے دلچسپ باتیں کر رہا ہے، اسے محفل کو خوب اچھا بنا رکھا ہے، تو ضرور اس کی تعریف کریں۔ جب محفل ختم ہونے پر سب اٹھیں تو آپ ضرور اس کا ہاتھ پکڑیں اور کہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ کی کئی دلچسپ باتوں سے محفل خوب اچھی رہی۔ دیکھیں، آپ اس کا تجربہ کریں تو دیکھیں گے کہ لازمی طور پر وہ شخص آپ کا قریبی دوست بن جائے گا۔ اسی طرح جب ہم کسی بیٹے کو اس کے باپ کے ساتھ پیار و محبت کی حالت میں دیکھیں کہ وہ باپ کا ہاتھ چوم رہا ہے یا باپ کے گلے مل رہا ہے یا اپنے باپ کے جوتے اس کے پاس لے کے آتا ہے تو ضرور اس بچے کی تعریف کریں۔ آپ اپنی بہن سے ملنے جاتے ہیں، وہاں اس کو اپنے بچوں سے محبت و شفقت کرتے دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان پر ہمیں دوسرے لوگوں کی کھلے دل سے تعریف کرنی چاہیے۔ کہ آپ کسی شخص کے ساتھ اس کی کار میں سوار ہوتے ہیں یا کوئی ٹیکسی کرائے پر لیتے ہیں، آپ کو اس کار یا ٹیکسی میں بہت صفائی ستھرائی نظر آتی ہے یا وہ گاڑی بہت اچھی ہے چلاتے ہیں تو آپ ضرور ان کی تعریف کریں۔ دیکھیے، ہم سب کو مدح ہونا چاہیے۔ لوگوں کے احساسات و جذبات پر حاوی ہونا اور ان کی محبت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان کام ہے، لیکن ہم لوگ دوسروں کی محبت جیتنے کے عام طریقے استعمال کرنے سے بھی غافل رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں
तो कोई अजीब बात नहीं कि खुल्क अजीम के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इन तरीक़ों को इस्तेमाल फरमाते थे, बल्कि इनसे भी कई ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीक़ों पर अमल करते थे। मदीने में एक हबशी औरत थी जो बड़ी नेक मुसलमान थी। वो मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। आप अक्सर इसे देखते कि वो बड़े शौक और लगन से अपने काम में मसरूफ़ है। ये देखकर आप बहुत खुश होते। चंद दिन ऐसे गुजरे कि वो आपको नज़र नहीं आई तो आपने उसके बारे में दरियाफ्त किया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इसका तो इंतकाल हो गया। आपने फरमाया, तुमने मुझे नहीं बताया। दरअसल उन हजरात ने उसको इतनी अहमियत नहीं दी होगी, उनकी नज़र में वो एक गरीब गुमनाम सी औरत होगी, इतनी अहम नहीं थी। लेकिन इसके इंतकाल की खबर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती, लिहाजा उन्होंने जवाब में इतना कहा कि उसका इंतकाल रात को हुआ था, हमने मुनासिब नहीं समझा कि आपको जगाया जाए। आपका दिल चाहा कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, क्योंकि इसका काम अगर 4 लोगों की नज़र में बहुत मामूली और हकीर था, लेकिन अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा था। लेकिन सवाल ये था कि अब कैसे नमाज जनाजा पढ़ी जाए जबकि वो दफन भी की जा चुकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उसकी कब्र तक ले चलो। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आपको उसकी कब्र पर ले आए। आपने वहीं उसकी नमाज जनाजा पढ़ ली। फिर आपने फरमाया, इन कब्रों में मरहूमीन पर अंधेरा छाया रहता है। फिर जब मैं इनकी नमाज जनाजा पढ़ कर दुआ कर लेता हूँ तो अल्लाह ताला उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा देता है। देखिए कितना मामूली सा काम है। जिन लोगों ने देखा होगा कि आपने एक ज़ईफ औरत के लिए इतने मामूली काम को इतनी अहमियत दी है, तो इनके दिलो दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। देखिए मुझे पूरा यकीन है कि उनके दिल में भी ऐसे या इससे भी बड़े नेकी के काम करने का जोश और जज्बा पैदा हुआ होगा। तो देखिए हमें ऐसे छोटे छोटे काम करते रहना चाहिए, जिससे दूसरों को भी अच्छाई का सबक मिले और दूसरों की तारीफ करनी चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।